Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का सफ़ा 73 पेज खोलें। यूनिट नंबर 4 है, सबक नंबर है 1। त्यौहार। त्यौहार वो ख़ास दिन होता है जो किसी भी कौम या मज़हब के लोग किसी एक मुकर्ररा तारीख़ को मनाते हैं। कुछ कौमी त्यौहार होते हैं, कुछ मजहबी त्यौहार होते हैं। मजहबी त्यौहार जैसे हम ईद मनाते हैं, छोटी ईद यानी ईद उल फ़ितर, बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा, ऐसे ही मिलादुन नबी, इसी तरह से जो होते हैं जैसे जो ईसाई हैं वो मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं या ईस्टर मनाते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मनाए जाते हैं। त्यौहार का लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ त्योहार से निकला है। इसके मानी ऐसा ख़ास दिन जो किसी कौम के लोग एक मुकर्ररा तारीख़ को मनाते हैं। त्यौहार कई किस्म के होते हैं। कुछ का ताल्लुक़ अहम मजहबी वाक़यात से होता है, कुछ इंतहाई अहम कौमी वाक़यात की सालाना याद के तौर पर मनाए जाते हैं। सालाना यानी हर साल मनाए जाते हैं। बस त्यौहार किसी ख़ास मौसम की आमद का पता देते हैं। पाकिस्तान रंगारंग तहज़ीबों और रवायात की सरज़मीन है। यानी यहाँ पे बहुत सी तहज़ीबें हैं और मुख्तलिफ़ तरह की रवायात पाई जाती हैं। पाकिस्तानी कई त्यौहार मनाते हैं, इनमें ज़बरदस्त जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं। मजहबी त्यौहार। इन त्यौहारों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़हबों से है, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, पारसी मज़हब। पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। ये लोग इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं और यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कि जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के त्यौहार मनाते हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो इसलिए जो छुट्टी होती है या कौमी तौर पर मनाया जाता है वो मुसलमानों के ही त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी। और इन पे छुट्टी भी दी जाती है, आम तातील होती है इन त्यौहारों पे। उन ख़ास त्यौहारों पे जो मुसलमान मनाते हैं उन पे आम तातील होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुसलमान हिजरी कैलेंडर के मुताबिक अपना त्यौहार मनाते हैं जो चाँद के हिसाब से चलता है। ज़्यादातर इस्लामी त्यौहार अल्लाह की बड़ाई और इसकी मर्ज़ी के सामने इंसान की मुकम्मल अताअत व फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। पहला अहम इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है। इस ईद से कबल दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होकर हज का फरीज़ा अदा करते हैं। ये ईद हज़रत इब्राहीम की अपने बेटे को कुर्बान करने की याद में 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। मुसलमान जो भी त्यौहार मनाते हैं वो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक। हिजरी कैलेंडर वो कैलेंडर है जो कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में शुरू किया गया था, और उसमें जो तारीख़ें दर्ज की गई थी, जो उसमें शुरू की गई थी तारीख़, वो हिजरत मदीना के बाद से शुरू कहा जाता है। और उस हिसाब से लिखा जाता है कि इसलिए इसको हिजरत मदीना के बाद से इसका इजरा किया गया था, इसका आगाज़ किया गया था, तो इसलिए इसको हिजरी कैलेंडर बोला जाता है। और चाँद के हिसाब से कि चाँद जो है वो जब चाँद निकलता है तो उस हिसाब से मनाई जाती है। जैसे कि हम रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं वो यकम रमज़ान मुबारक में जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है उसके बाद से हम रोज़े रखने शुरू करते हैं। इसी तरह से जब शवाल का चाँद नज़र आता है तो फिर हम ईद मनाते हैं। इसी तरह से जब ज़िलहज का चाँद नज़र आता है तो 10 ज़िलहज को ईद मनाई जाती है। और मक्का मुकर्रमा में जमा होकर लोग ज़िलहज में ही हज अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी कबूल की। हज़रत इस्माइल को ज़िंदा रखा और उनकी जगह दुम्बा कुर्बान हुआ।
جو مسلمان استطاعت رکھتے ہیں، یعنی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبے یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور عید سے پہلے لایا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ محلوں میں رونق ہوتی ہے، بڑے اور بچے سب خوش اور مصروف ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت اپنے رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزے مزے کے پکوان پکنے اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہتا ہے۔ سیخ کباب اور ٹکوں کی دعوتیں کئی دن جاری رہتی ہیں۔ جو عید الاضحیٰ ہے، جس کو بڑی عید بھی بولا جاتا ہے، جو 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا اللہ کی راہ میں، ان کے اس جذبے کو، ان کی اطاعت کو، ان کی فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا، اور حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا تھا، جو کہ قربان ہوا تھا، اور انہی کی یاد میں یہ منائی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ مسلمانوں کا دوسرا اہم تہوار عید الفطر ہے۔ عید الفطر یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے 30 روزے رکھنے کے انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ رمضان کی رونق اور عید کی تیاریاں ایک سماں باندھ دیتی ہیں۔ چاند رات پر بچیوں اور خواتین کا ہاتھوں پر مہندی لگانا، صبح کو شیر خورما، کباب، مزے مزے کے کھانے اور تمام خاندان والوں سے ملنے ملانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے قبل غریبوں کو فطرہ یعنی کچھ رقم دی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ گھر کے بڑے چھوٹوں کو کچھ رقم دیتے ہیں، جو عیدی کہلاتی ہے۔ جو بڑی عید ہے یعنی عید الاضحیٰ، اس پہ گوشت وغیرہ کی تقسیم میں، جانوروں کو ذبح کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن جو چھوٹی عید ہے اس میں ایک دوسرے سے ملنا ملانا زیادہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ اور جو چھوٹی عید ہے یعنی عید الفطر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پر چھوٹی عید کا تحفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری یعنی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ جس طرح سے باقی تہوار منائے جاتے ہیں نا، اسی طرح سے جو عیسائی ہیں یا جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے مناتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 پیج پہ آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس کے دن ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ کیک، مٹھائیاں اور بہت سے کھانے، مثلاً بنی ہوئی ٹرکی، خاص اہتمام سے کھائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار ایسٹر ہے۔ ایسٹر پر عام طور پر چاکلیٹ سے بنائے نکلی انڈے بچوں کی من بھاتی چیز ہوتے ہیں۔ یعنی جو مسیحی برادری ہیں، ان کے ہاں جو مخصوص تہوار منائے جاتے ہیں، ان کا جو پکوان ہیں وہ بھی مخصوص ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو سجاوٹ ہے، جیسے کرسمس ٹری تیار کرنا، یا مخصوص ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ یہ زیادہ تر سندھ کے مشرقی حصے میں تھر پارکر، سانگھڑ، بدین اور حیدرآباد کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ دسہرہ ان کا بڑا اور اہم تہوار ہے۔ یہ ہر سال موسم خزاں کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور تہوار دیوالی ہے، جس میں ہندو اپنے گھر کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں۔ اسی طرح بہار کی آمد کے تہوار کے طور پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے رنگ استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ رنگ پھینکا جاتا ہے۔ اس طرح کے تہوار ہیں تو جس طرح سے مسلمان مناتے ہیں، جس طرح سے عیسائی مناتے ہیں، اسی طرح سے ہندو بھی اپنے مختلف طرح کے تہوار مناتے ہیں۔ زرتشتی مذہب کے ماننے والے پارسی کہلاتے ہیں۔
یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان کا سب سے اہم تہوار نوروز ہے، جو بہار کی آمد کے موقع پر 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر پارسی گھرانوں میں نوروز کے خصوصی پکوان، خصوصی کھانے پکائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ گلگت، ہنزا اور اسکردو کے بہت سے لوگ پولو کھیل اور لوک موسیقی کے ذریعے بھی نوروز کا جشن مناتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے سکھ حسن ابدال، جو کہ صوبہ سندھ اٹک کے نزدیک واقع ہے، میں ہر سال اپریل میں بیساکھی کا میلہ مناتے ہیں۔ اس کو منانے کے لیے بڑی تعداد میں بھارت سے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں۔ سکھ یاتری یعنی جو وزٹر ہیں یا جو سیاح ہیں وہ آتے ہیں، وہ وہاں سے اس تہوار کو منانے کے لیے خاص طور پر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔